بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو لرن قرآن ایٹ اسلامک ورلڈ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 تا 111 سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من سے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس ہے، نبذا، ڈال دیا، فریقن، ایک گروہ نے۔ یہاں پر اس سے مراد ہے مصدق لما معہم، کے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس جو پہلے سے تورات کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید لائے گئے۔ الذین، جو لوگ، اوت الکتاب، سب دیے گئے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا، نہیں، یعلمون، وہ سب نہیں جانتے، یعنی انہوں نے اس طرح اس سے منہ موڑ لیا کہ جیسے انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے اس کو کر لیا، گویا کہ وہ سب نہیں جانتے۔ واتبعوا، اور ان سب نے پیروی کی، ما، جو، تتلو، پڑھتے تھے، الشیاطین، شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، یعنی ان کے دور حکومت میں، وما کفرا، اور نہیں کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن، اور لیکن، الشیاطین، ولیکن الشیاطین، اور لیکن سب شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو۔ اس طرف اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرتے تھے اور ان کی فرمانبرداری کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ آخر عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے توحید کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی بیویوں نے ان کو شرک کی طرف مائل کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام شرک کرنے لگے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھے۔ ساری دنیا یہی سمجھتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا کہ وما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا، اور لیکن ان سب شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس، جو سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو، وما، اور جو، انزلہ، اتارا گیا یا نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، بابل شہر میں، ہاروتا، ہاروت، وماروتا، اور ماروت، وما، اور نہیں، یعلمان، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما، بے شک، نحنو، ہم، فتنتن، آزمائش ہیں، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا، پس نہ، تکفر، تو کفر کر، فیتعلمون، پھر وہ بھی سب سیکھ لیتے، منہما، ان دونوں سے، ما، جو، یفرقون، جدائی ڈالتے، بھی، اس سے، بین المرء، آدمی کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان، وما، اور حالانکہ نہیں، وما، اور نہیں، ہم، وہ، ضارین، نقصان پہنچانے والے، بھی، اس سے، من احد، کسی کو بھی۔ پر ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہودی فلسطین میں جادو پر بھی عمل پیرا تھے، اور جب باخت نصر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد بنی اسرائیل کو جنگی قیدی بنا کر بابل میں لے گیا، تو بجائے اس کے کہ وہ دین کی تبلیغ کرتا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرتا، تو الٹا اس نے کیا کیا کہ انہوں نے جادو سیکھا اور اس پر عمل کرنے لگے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت، جو دو فرشتے تھے، ان کو وہاں پر بھیجا، کیونکہ وہاں پر یہودی جادو کے زور سے نئے نئے کرشمے دکھاتے تھے جس سے سادہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے، تو ان کے نزدیک جادو اور معجزہ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر جادو کی اصلیت سے آگاہ کریں، تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزہ کی حقیقت میں تمیز کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت یہاں پر دنیا میں بھیجے۔ اللہ، مگر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اور یتعلمون، وہ سب سیکھتے ہیں، ما، جو، یضرہم، وہ انہیں نقصان دیتا، ولا، اور نہ، ینفعہم، وہ انہیں نفع دیتا، ولقد، اور البتہ، تحقیق، علموا، ان سب نے جان لیا،
لمن اشتراہ البتہ جو اسے خریدے، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے، ما نہیں لہو اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ولبئس اور البتہ برا ہے، ما جو شراؤ ان سب نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو، لو کاش، کانو وہ سب، یعلمون جانتے ہوتے، یعلمون علم رکھتے ہوتے یا یعلمون جانتے ہوتے، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، ان بے شک ہم وہ، آمنو سب ایمان لاتے، واتقوا اور وہ سب پرہیزگار بنتے، لمثوبتن تو البتہ وہ ثواب تھا، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی وہ ثواب تھا اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ثواب تھا، خیرن بہتر، لو کاش، کانو وہ سب، یعلمون جانتے ہوتے، یا ایہا الذین اے لوگو، آمنو وہ سب جو ایمان لائے ہو، لا تقولو لا نہ، تقولو تم سب کہو، رائنا ہماری رعایت کیجیے، یا رائنا کا لفظ، وقولو اور تم سب کہو، انظرنا ہمیں دیکھیے، واسمعوا اور تم سب سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اس آیت میں جو رائنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ذو معنی لفظ ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو وہ اگر نہ سمجھ سکتے تو عرض کرتے، رائنا اے حبیب ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکے، ہماری رعایت فرماتے ہوئے دوبارہ سمجھا دیجیے۔ لیکن یہود کی عبرانی زبان میں یہ لفظ ایسے معنی میں استعمال ہوتا جس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی عزت و تعظیم کا یہاں تک احساس تھا کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع فرما دیا جس میں گستاخی کا شائبہ تک بھی ہو۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ رائنا کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو، اور ساتھ ہی فرمایا واسمعوا اور تم سب سنو، یعنی تم سب غور سے سنو کہ تمہیں دوبارہ انظرنا کا لفظ بھی استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے کہ اگر وہ کوئی بات کر رہے ہوں تو تم لوگ اس کو سمجھو نہ اور اس کو غور سے نہ سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسمعوا اور تم سب غور سے سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ ما نہیں، یودو چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، نہیں چاہتے جن سب نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ، المشرکین مشرک، ان ینزل یہ کہ نازل کیا جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بلائی، یعنی کفار یہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جائے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، فضل والا، العظیم بڑے فضل والا ہے، ما جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسہا یا ہم بلا دیتے ہیں اسے، ناتے تو ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اس جیسی، کیا لم نہیں، تعلم تم جانتے، کیا نہیں تم جانتے۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے طرح طرح کے شبہات پیش کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن آج ایک حکم دیتا ہے، کل اسے بدل دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں، اس لیے قرآن خدا کی کتاب ہی نہیں۔ اس شبہ کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ما ننسخ من آیتن جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت، او ننسہا یا ہم بلا دیتے ہیں اسے، ناتے ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک خاص وقت کے لیے تھا۔ جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو دوسرا حکم نافذ کرنے کے لیے پہلے حکم کی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔
علم کیا نہیں، تعلم تو نہیں جانتا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک و بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مددگار اور دوست نہیں۔ ہم کیا تریدون تم سب چاہتے ہو، ام تسألو یہ کہ تم سب سوال کرو، ام یہ کہ تسألو تم سب سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے کہ سئلا سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو، یتبدل الکفر بدل لے کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، فقط پس تحقیق، واللہ وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سواء سیدھے، السبیل راستے سے، یعنی جو شخص کفر کے بدلے ایمان کو چھوڑ گیا تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات کرنے پر اکساتے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں کی طرح سوالات نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا جائے ان کو کرو، اور جن سے منع کیا جائے ان سے باز رہو، اور جن کاموں کے متعلق اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرمائیں انہیں مت چھیڑو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ ودہ چاہتے ہیں، کثیرن بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لاؤ کاش، یردونکم کہ وہ سب لوٹا دیں تمہیں، یردون لوٹا دیں، کم تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کفر کی حالت میں، حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم ان کے دلوں کی طرف سے، کہ یہودی حسد کی وجہ سے چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص ایمان نہ لائے، تو وہ ہر وقت مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم ان کی شر انگیزیوں سے بچو اور درگزر کرو، اور جب وقت مناسب آیا تو تمہیں حکم دے دیا جائے گا ان کا قلع کم کرنے کا۔ من بعد اس کے بعد، ما تبینہ کہ واضح ہوا، لہم الحق ان پر حق، فاعفو پس تم سب معاف کر دو، وصفحو اور تم سب درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لائے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنے حکم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء ہر ایک چیز پر، علی پر، کل ہر شیء چیز، قدیر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ، وما اور جو، تقدموا تم سب آگے بھیجو گے، لأنفسکم اپنی جانوں کے لیے، من خیر بلائی سے، تجدوہ تم سب پاؤ گے اسے، شروع میں جو تا ہے اس کا مطلب ہے تم، تجدوہ تم سب پاؤ گے اسے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، ان اللہ ان بے شک اللہ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما اس کو جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے، یعنی جو بھی تم دنیا میں نیکی کرو گے، بلائی کرو گے، وہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وقالو اور ان سب نے کہا، لن يدخل الجنت ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں، لن ہرگز نہیں، يدخل وہ داخل ہوگا، الجنت جنت میں، الا مگر، من جو کانا ہو، ہودن یہودی، او نصارہ یا نصرانی، تلکا یہ، امانیہم ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں یا ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں، قل تم کہو، ہاتو تم سب لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح، اور جس نے اپنی ذات اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیا وہی بارگاہ الہی میں سرخرو ہوگا۔ تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں، تم کہو کہ تم دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔